آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا پروڈکٹ ریویو کریں گے جس کی مدد سے ہم لوگ بہت سا پانی بچا سکیں گے۔ یہ پروڈکٹ کیسے کام کرتا ہے، کہاں سے ملتا ہے اور اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے۔ باکس کے اندر ایک سلائیڈنگ ٹرے ہے جسے ہم باہر نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایک بہت بڑے سائز کی ٹوٹی نما چیز، جس کے نیچے اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بلیک کلر کی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک سینسر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹوٹی کا ہیڈ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے پانی آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس کی سائڈ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ایک اور بلیک کلر کی چیز نظر آتی ہے، یہ بھی ایک سینسر ہے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس میں دو سینسر کیوں ہیں، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ باقی اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ہول دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے پانی اس کے اندر جائے گا۔ اسی طرح بیک سائڈ پہ چائنیز لینگویج میں کچھ اسپیسیفکیشن لکھی گئی ہیں، اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ کامنٹس میں ضرور بتائے۔ آخر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ والی سائڈ جہاں پر USB پورٹ موجود ہے جو کہ ایک ربڑ سے کور ہوئی ہوئی ہے تاکہ اندر موجود الیکٹرانکس میں پانی نہ جا سکے۔ اس USB پورٹ کی مدد سے ہم اس ڈیوائس کو چارج کر سکیں گے جو کہ تقریباً 4 سے 6 ماہ تک چلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں باکس میں موجود باقی چیزوں کی۔ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف سائز کے اڈاپٹرز۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹوٹی کے ہیڈ کی فٹنگ مختلف ہوتی ہے، اسی لیے باکس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف سائز کے اڈاپٹرز کے جو ہمارا ٹوٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو، ہم وہاں پر اسے لگا لیں۔ اسی طرح ٹرے کو اگر ہم نیچے سے کھولیں تو ہمیں مزید کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پیکٹ کے اندر 2-3 چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو ہمیں مینول بک دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ فلٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے ایک چھوٹا سا ٹول جس کا استعمال ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ اگر مینول بک کی بات کی جائے تو یہ ساری ہی چائنیز لینگویج میں لکھی گئی ہے اور اس میں ایک بھی ورڈ انگلش لینگویج کا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فلٹرز کی بات کی جائے تو یہ پانی میں آنے والے ذرات کو روکیں گے، یہ بھی ہمیں مختلف سائز کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو کیسے فٹ کرنا ہے۔ اس کی فٹنگ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رینچ کی مدد سے اپنی ٹوٹی کا پرانا ہیڈ کھول لینا ہے۔ ہیڈ کو تھوڑا سا لوز کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے اسے اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ والا اڈاپٹر سلیکٹ کرنا ہے جس کی فٹنگ آپ کی ٹوٹی کے ساتھ ٹھیک آ رہی ہو۔ پھر آپ نے اڈاپٹر کے سائز کا فلٹر لینا ہے اور اس کے اندر لگا دینا ہے، اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے اڈاپٹر ٹوٹی کے ساتھ لگا دینا ہے، اور باکس میں دیے گئے ٹول کی مدد سے آپ نے اڈاپٹر کو اچھے طریقے سے ٹوٹی کے ساتھ ٹائٹ کر لینا ہے۔ میری ٹیپ کے ساتھ جس اڈاپٹر کی فٹنگ آئی ہے اس کا نمبر M24 ہے۔ آپ نے اڈاپٹر کو اچھے طریقے سے فٹ کرنا ہے تاکہ کوئی لیکیج باقی نہ رہے۔ فٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ڈیوائس کو اڈاپٹر کے ساتھ لگانا ہے اور تھوڑا سا پریس کرنے پر یہ ڈیوائس فٹ ہو جائے گی۔ آخر میں ہم نے ٹوٹی اوپن کر دینی ہے اور اسے ہمیشہ آن پوزیشن پہ رکھنا ہے تاکہ یہ ڈیوائس کام کرتی رہے۔ تو یہاں پر اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سینسر کیسے کام کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں 2 سینسر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو پہلا سینسر ہے وہ اس کا فاسٹ سینسر ہے جو نیچے کی طرف لگا ہوا ہے۔ اس کا پہلا سینسر اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم کوئی چیز اس کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سینسر سائڈ پر لگا ہوا ہے اور یہ ایک بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ اسے ہاتھ کے اشارے سے دوبارہ بند نہیں کر دیتے۔ اگر فرض کریں آپ سائڈ والا سینسر بند کرنا بھول گئے ہیں تو کمپنی نے اس کے اندر 3 منٹ کا ٹائمر لگایا ہوا ہے جس کے بعد پانی آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو دونوں سینسرز کے الگ الگ استعمال ہیں۔ نیچے والے سینسر کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہو، آپ نے ہاتھ دھونے ہو، برش کرنا ہو، مطلب آپ نے پانی لمحہ بہ لمحہ استعمال کرنا ہو، صورت میں آپ نیچے والا سینسر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سائڈ والے سینسر کی بات کریں، جب آپ کو پانی زیادہ دیر کے لیے چاہیے ہو، جیسے میں نے اب پانی کا گلاس بھرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سائڈ والا سینسر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ڈیوائس کو لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹوٹی کا پورا سیٹ چینج نہیں کرنا پڑتا، ورنہ اگر ہم مارکیٹ میں موجود دوسرے پروڈکٹس دیکھیں تو ہمیں اپنا پورا سیٹ تبدیل کروانا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ یہ پروڈکٹ کچھ ٹائم پہلے میں نے چائنا سے امپورٹ کیا تھا جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی کو بچانے کے لیے یہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر پانی آپ کو بہت مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔